ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے کو انٹرویو، کہا آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بحرانوں سے نکل کر مواقع اور ترقی کے نئے دور داخل ہو رہا ہے۔ زراعت، معدنیات، کان کنی اور ڈیجیٹل معیشت سرمایہ کاری کے ترجیحی شعبے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ عراق، کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر نے امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیر جاسم الخطابی بھی آصف علی زرداری کے ہمراہ تھے۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد احمد الاحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ طیارہ انقرہ سے طرابلس جا رہا تھا۔ طیارے میں آرمی چیف سمیت 5 افراد سوار تھے۔ مشیر محمد الساوی، میجر جنرل غریبیل، طیارے کا پائلٹ اور ایک فوٹوگرافر بھی جان سے گیا۔ پرواز کے 16 منٹ بعد طیارے سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی گئی، جس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ لیبیا کے وزیر اعظم کا آرمی چیف کا طیارہ گرنے پر اظہار افسوس۔ ترک حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عارف حبیب کنسورٹیم نے پی آئی اے خرید لی۔ کھلی نیلامی میں عارف حبیب اور لکی کنسورٹیم میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ ایئر لائن کی بولی 135 ارب روپے تک پہنچی۔ فوجی فرٹیلائزر کا عارف حبیب کنسورٹیم میں شمولیت کا فیصلہ۔ عارف حبیب کا کہنا ہے بولی کا 92% پی آئی اے پر خرچ ہوگا۔ طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 62 تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کے مسافروں کو بہتر سفری سہولتیں دینا پہلی ترجیح ہے۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مستقبل کے خطرات پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گفتگو، کہا غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پیشہ ورانہ عسکری تعلیم، قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکنا، لچکدار اور قومی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت۔ ایک طرف ماحول خراب کیا جا رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ وزراء منہ سے آگ اگل رہے ہیں، پہلے ان کو شٹ اپ کال دی جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں وزیر اعظم مذاکرات کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن ماحول نہیں بنا سکتے۔ حکومت گیم کھیل رہی ہے، مذاکرات کی دعوت سنجیدہ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی تو باقی کون رہ گیا مذاکرات کے لیے؟ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ کیس میں درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے روبرو جاری کارروائی روک دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ڈی سی فیصل آباد نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم کی خودکشی، کلاس فیلو حمزہ کا کہنا ہے اویس 19 دسمبر کو صبح 8:10 پر آیا۔ ٹیچر نے کلاس میں داخل نہ ہونے دیا۔ اویس کلاس سے باہر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اویس کلاس میں کئی بار رو چکا تھا، اس کی اٹینڈنس شارٹ تھی، امتحان میں نہ بیٹھنے کا شدید دباؤ تھا۔ پنجاب میں موٹر وے پر دھند کے باعث سفر دشوار ہو گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، M5 رحیم یار خان سے روہڑی اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند رہی۔ پولیس کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ اور قطر کے اعلیٰ سطح وفد کا ANF ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی جی ANF نے انسداد منشیات میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم پر روشنی ڈالی۔
वक्त को इंसदाद मुनशियात से मुतालिक जामे ब्रीफिंग दी गई। दो तरफा मुज़ाकरात में इंसदाद मुनशियात ऑपरेशंस में ताउन के फ़रोग पर गौर किया गया। फ़रीक़ैन ने मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की एतमाद की बहाली में अहम तरीन किरदार अदा किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खत्ते के मुल्कों से 7-8 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए हैं जो जल्द सामने आएंगे। पंजाब असम्बली में CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन अहमद शहरियार की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र भी किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, असेंबली में कई बार PTI को बातचीत की दावत दी। अगर PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वफाकी काबीना ने वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर वीज़ा क्लियरेंस निज़ाम की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस पे तरमीम की उसूली मंजूरी। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद के बिल की तंसीक की मंजूरी। सब लोग चाहते हैं मुल्क मुश्किल से निकले। बानी PTI ने कहा है, महमूद अचकजई और नासिर अब्बास ही मुज़ाकरात करें। इनके पास मैंडेट मौजूद है तो जरूर बात कर लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमतें ऐसी नहीं होती। हुकूमत ऑपोजिशन का मैंडेट नहीं लेती, साथ मिलाती है और मुज़ाकरात करती है। हर मंगल को आते हैं, मुलाकात नहीं होने देते, आखिर वजह क्या है? बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नौरीन न्याजी गोरखपुर नाके पर रोक ली गईं। बहनों ने आज फिर धरना दे दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस हमलों में मुलव्विस PTI कारकुनों को गिरफ्तार करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़राई कर्जों के लिए 33 अरब रुपए फराहम करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी रुपए में अपनी पहली सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है, ये रकम निजी बैंक के जरिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को फराहम की जाएगी। रकम से कौमी तलब को पूरा करने के लिए यूरिया और दीगर खादों की बिला तातुल फराहमी मुमकिन होगी। किसान प्रोग्रामों की सपोर्ट और ज़राई सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहेगा। इख्तिसादी राबिता कमेटी ने इंटरनेट स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए जल्द पेश की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर IT शहज़ा फातिमा ने कहा, जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल हो जाएगी। स्पेक्ट्रम न होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। 8 लेन की ट्रैफिक को 2 लेन से गुजारने की कोशिश करते हैं, जिससे मुश्किलात हैं। 24 करोड़ अवाम 274 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहे हैं। 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी और पहली बार पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलोचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4। क्वेटा में -3 रिकॉर्ड। गिलगित के इलाके गोरो जगलोड पर लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शाहरा बंद होने से मुसाफिर फंस गए। जो भी पेशेंट आते हैं, छोटे खासकर बच्चे होते हैं, उनके ऊपर हम 2-2, 3-3 ब्लैंकेट डालते हैं ताकि उनको ना सर्दी से बचाया जा सके। कल जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम इतनी सर्दी हुई थी कि मेरा भाई जो है बहुत तकलीफ में था उस टाइम।
کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی کے دوران گیس پریشر میں کمی. بلوچستان میں آنکھوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں بھی گیس نہیں. ہیٹر بند، وارڈ شدید سرد. مریض، طبی عملہ اور تیماردار شدید سردی سے پریشان. پلوشہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی. گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ. تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا. اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا. کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایف آئی اے کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی. انسپکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ غیر قانونی چھاپے اور بھتہ خوری پر برطرف. اے ایس آئی احسن مسکین مسافر سے رقم لینے پر برخاست. غیر قانونی امیگریشن پر انسپکٹر فہد اقبال، سب انسپکٹر وسیم عبید کی ترقی 2 سال جبکہ سب انسپکٹر کرن فرید کی ترقی 1 سال کے لیے روک دی گئی. سب انسپکٹر تنزیل رسول کی اے ایس آئی کے عہدے پر تنزلی. ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی ایف آئی اے میں کوئی جگہ نہیں. اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید. اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا. غزہ میں دواؤں کی شدید قلت. ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں. لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا. فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں. آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے. 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں. یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی. چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینس زمپالا کار حادثے میں چل بسے. 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے. گاڑی بے قابو ہو کر کانکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ. قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے $4,485 کا ہو گیا.